آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے. ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ، یہ ہمارا پہلا ریئیکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مصائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اپنے نہ کسی بندے سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی سوسائٹی سے، بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، وفا دکھاتے ہوئے، ثبات قدم کے ساتھ، اور اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے. تو یہ ہمارا رد عمل ہے، اور یہ رد عمل آپ جہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، آپ یہی رد عمل پائیں. سر یہ بتائیے گا کہ واقعہ بہت عجیب سا ہے واقعہ، اس پہ اب کیا ہم آپ سے بات کریں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی، کوئی جوڈیشل انکوائری یا کوئی ایسی؟ ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ہمارا توکل اپنے رب پر ہے، اپنے اللہ پر ہے، اپنا پیدا کرنے والے پر ہے. وہی ہمارا والی ہے اور وہی ہمارا وارث ہے. حکومت کو، یہ حکومت کا کام، ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 20 جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، بینر لگتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو، احمدی واجب القتل ہیں، احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے، ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو 3 دن کی مہلت دی جائے. یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں، اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں، اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے. اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا، انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا، سب سامنے ہے کہ آپ ان احمدیوں کو 3 دن کی مہلت دیں، اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا عقائد تبدیل کرتے تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مار دیں. یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے. تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور عمائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے، ناک کے نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ تعزیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پہ ابھارنا، کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پہ ابھارنا. لیکن اس کا کوئی اثر نہیں، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالوڈ ہے. وہ بھی احمدیوں کے متعلق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں، جھوٹے عقائد ہماری طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دیں، یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں، یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں، اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں. اچھا مرزا صاحب، آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جس طرح کا واقعہ، جس طرح کا سامنے کل ہوا ہے، 2 جگہ پہ اکٹھے انہوں نے ٹیررسٹ نے اٹیک کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی تھریٹ وغیرہ تھا یا یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش ہے؟ دیکھیے، تھریٹ تو ہم، آپ کہہ رہے تھریٹ تو ہم 53 سے ہمارے سامنے ہے. 53 میں بھی ہوئے، 74 میں ہوئے، 84 میں جنرل ضیاء الحق نے جب قانون بنایا ہے، اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. روزانہ قتل ہو رہے ہیں، 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے احمدی. میں پچھلے دنوں فیصل آباد میں 3 آدمی شہید ہوئے تھے. اس وقت کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے منہ کوئی ہمارے سے اظہار ہمدردی نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا ان 3 کے قتل کو. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے احمدیوں کی، حکومت کا اس کا نوٹس
न लेने पर। एक तरफ जैसा आपने अभी मीडिया के स्टेटमेंट किया, आपने उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने कहा कि मीडिया जो है वो जी मीडिया भी दो किस्म का है। एक लास्ट में सवाल ये है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें तो इसके मुतालिक कोई नहीं, गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं वो पता कर सकते हैं। बैरूनी हाथ की क्या है, रोज़ाना तबलीग हो रही है कि अहमदियों को मारो, उसमें ये बैरूनी हाथ है। रोज़ उलमा और मौलवी और ख़त्म नबूवत के मजलिस वाले जलसे करते हैं, खुल्लम खुल्ला उसमें अहमदियों के कत्ल की दावत दी जाती है। कहा जाता है कि जो अहमदियों को कत्ल करे वो जन्नत में जाएगा। तो सर ये बताइएगा कि सवाल ये आपसे कि ये समझिएगा कि जो अभी ये वाक़या हुआ है इससे तो नज़र आता है कि ये मुस्तक़बिल होगा, तो आप हुकूमत से डिमांड करते हैं सिक्योरिटी की या कोई अपनी सिक्योरिटी? हमारी हुकूमत से कोई डिमांड नहीं है। ये हुकूमत को खुद देखना चाहिए कि हम उसके शहरी हैं या नहीं हैं। हमारी ये अलहदा अमर है, हर आदमी अपनी हिफाजत का जहाँ तक वो बंदोबस्त कर सके करने की कोशिश करता है, लेकिन एक प्राइवेट आदमी है वो कहाँ तक अपनी कर सकता है। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आला समेत जितने भी आला अफसरान पुलिस के थे और सरकारी एजेंसीज के थे, उन्होंने ये बात मानी है कि जी ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी ये वो बेहतर जानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या सिक्योरिटी है ही नहीं। सिक्योरिटी लैप्स तो मैं तब मानूं कि अगर जो लोग अहमदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला कत्ल की दावत देते हैं उन पे कभी कोई एक्शन लिया गया हो। कभी एक्शन कोई नहीं लिया गया। 20 अहमदी शहीद किए जा चुके हैं, कोई उनमें से इल्ला माशाल्लाह को पकड़ा जाए तो पकड़ा जाए, पकड़ा भी नहीं गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस संदोहनाक साने से मुतल्लिक मज़ीद तफ़सीलात हम आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन अपनी नशरियात के दौरान पेश करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।